اگر تمہارے خون میں ایمان دوڑ رہا ہوتا تو اہل سنت پر مشرکانہ فتویٰ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔ نیکیوں نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے نہیں بچایا، نیکیوں کا کام جہنم سے بچانا نہیں، جہنم سے بچانا ہوتا تو اس کو جہنم میں ڈالنے ہی نہیں دیتے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دینی مسائل قاری غوث کو عقیدہ اہل سنت پر ہونے والے اعتراضات کا منہ توڑ جواب سننے کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اہل سنت والجماعت پر انگلی اٹھانے والے، اہل سنت والجماعت کو کافر اور مشرک بولنے والے خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ اہل سنت والجماعت کو یہ کہنے والے کہ یہ ان لوگوں کے طریقے پر ہیں جو سرکار مدینہ علیہ السلام کے دور میں مشرکین ہوا کرتے تھے۔ اہل سنت کا مسلمان مشرکین کے طریقے پر ہے، جس طرح مشرکین مکہ مصائب پر اپنے بتوں کو پکارتے تھے، آج کا مسلمان یعنی سنی مسلمان اولیاء اللہ کو پکارتا ہے، اولیاء اللہ کے سردار کو پکارتا ہے، غوث الاعظم کو پکارتا ہے، نبیوں کے سردار امام الانبیاء کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے، تو نعوذ باللہ یہ مشرکین کے طریقے پر ہیں۔ تو اس طرح اہل سنت پر فتویٰ لگانے سے پہلے ہم ان لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ خود اپنے آپ کو جھانک کر دیکھ لو گریبان میں، تم کہاں تک سیدھے راستے پر ہو؟ تم ان لوگوں کے طریقے پر ہو جو سرکار مدینہ علیہ السلام کے دور میں منافق کہلوائے جاتے تھے، ان کا بھی طریقہ سیم یہی تھا جو آج تمہارا طریقہ ہے۔ آج تم جس طرح حضور کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہو، ان کے علم غیب کی شان کو ماننے سے انکار کرتے ہو، منافقین بھی ٹھیک اسی طرح حضور کے دور میں علم غیب مصطفیٰ پر لعن طعن کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں مانتے تھے۔ تم ان لوگوں کے طریقے پر ہو جن کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ بھی اپنی اپنی آسمانی کتابوں سے انہی آیات کو لیا کرتے تھے جو ان کی مطلب کی ہوتی تھی، اور جن آیات میں اللہ کے نبیوں کی شان، اللہ کے ولیوں کی شان کا ذکر ہوتا، ان آیات کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ آج تم انہی طریقے پر ہو۔ اہل سنت والجماعت ایسی جماعت ہے جو حق والی جماعت ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والی جماعت ہے۔ ان کو بدعتی کہنے سے پہلے خود کو منافقین کے زمرے میں دیکھ لو۔ تمہارا طریقہ منافقین کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ تابعین کا طریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس طریقے پر امت کو جمع کیا وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تم ان لوگوں کے طریقے پر ہو جو منافقین طریقے پر تھے۔ تم خود کو قرآن کے راستے پر چلنے والے کہتے ہو، لیکن جہاں قرآن میں اللہ رب العزت نے علم غیب رسول کی شان بیان فرمائی، ان آیات کو لوگوں سے چھپاتے ہو۔ تم خود کو کہتے ہو کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، لیکن جن احادیث میں اللہ کے رسول نے اپنے علم غیب کی شان بتائی، بخاری مسلم سیاستہ کی احادیث میں، ان احادیث تک کا تم انکار کر دیتے ہو۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ کیسے ہدایت والے ہو؟ تم تو منافقین کے طریقے پر ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم قرآن مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن قرآن میں جہاں اولیاء اللہ کے تصرف کی بات آتی ہے ان کو تم لوگوں سے چھپاتے ہو۔ جہاں احادیث میں اولیاء اللہ کی بات آتی ہے، ان کی شان بیان کی جاتی ہے، تم ان کو چھپاتے ہو۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں احادیث میں جو آیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو گناہوں کے سبب جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کی شان بتائے گا کہ وہ جہنم میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے جل رہے ہوں گے، لیکن وہیں اللہ اپنے پیارے نیک بندوں کو، غریب نواز اللہ کے نیک بندے ہیں، غوث اعظم اللہ کے نیک بندے ہیں، بابا شرف الدین اولیاء اللہ ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں دنیا میں، تمام اولیاء اللہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہم ان کو چھوڑ کر جنت میں کیسے جائیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، ٹھیک ہے، جہنم میں جتنے لوگ جل رہے ہیں، جن جن کو پہچانتے ہو ان کو اپنے ہاتھوں سے جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ حدیث پاک تو یہاں اولیاء اللہ کی شان بیان فرما رہی ہے، حدیث پاک تو یہاں غوث اعظم کی شان بیان فرما رہی ہے، حدیث پاک تو یہاں غریب نواز کی شان بیان فرما رہی ہے۔ تم یہ کہتے ہو عمل بچائے گا، ارے برے اعمال تو اس کو جہنم میں لے گئے، نیکیاں بھی تھی ہوں گی، لیکن ان نیکیوں نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے نہیں بچایا، نیکیوں کا کام جہنم سے بچانا نہیں، جہنم سے بچانا ہوتا تو اس کو جہنم میں ڈالنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت خود اپنی قرآن پاک کے ذریعے، اپنے حبیب کی احادیث پاک کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ عمل صرف جنت میں لے جانے والا نہیں ہوتا، جنت میں لے جانے کے لیے اولیاء اللہ کی نسبت ہوتی ہے، عمل سے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی شان یہ ہوگی، قیامت کے دن سب دیکھیں گے کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ آج تم یہاں پر اولیاء اللہ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہوئے، ان کی عظمتوں کا انکار کرتے ہوئے، ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہاں پر غوث اعظم کو پکارنا، غریب نواز کو پکارنا، نعوذ باللہ، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ ارے احادیث میں آؤ، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا جب لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے گناہوں کے سبب، تو جب اولیاء اللہ ان کی شفاعت کرنے کے لیے پہنچیں گے تو کن کو پکاریں گے؟ وہ دنیا میں جن ولیوں کو پکارا کرتے تھے مدد کے لیے، وہاں بھی اپنے انہی مددگار اولیاء اللہ کو پکاریں گے، اور ان اولیاء اللہ کی شفاعت اور ان کی مدد کے صدقے اللہ ان کو نہر حیات سے غسل کر کے پھر سے دوبارہ زندہ کر کے جنت میں ڈالے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو ہمیں مشرک کہنے سے پہلے تم خود دیکھو تم کیا ہو۔
منافقین کی جماعت پر عمل کرنے والے، اگر تمہارے خون میں ایمان دوڑ رہا ہوتا تو اہل سنت پر مشرکانہ فتویٰ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچتے، لیکن تمہارے اندر ایمان نہیں، تمہاری رگوں میں منافقت دوڑ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ رب العزت قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ سب سے نچلے طبقے کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تم کو ڈالا جائے گا۔ احادیث میں بھی منافقوں کے بارے میں آیا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نمازیں تو پڑھیں گے، عبادت تو کریں گے، مساجد کو آباد تو کریں گے، لیکن آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ان کی ہوگی، یہ سب سے بدترین مخلوق میں سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور پاک میں ایسے منافقین کو اپنی مسجد سے نام لے لے کر باہر نکالا تھا۔ اہل سنت والجماعت پاکیزہ جماعت ہے، اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی ہے، امت کو بخشا ہے۔